इसको अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको चलाते हैं तो भी हमें नुकसान है, और अगर हम इसको बंद करते हैं तो भी आपका 300 अरब तो सीधा सीधा इसके अंदर जो है वो आपका नुकसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर जो मेगा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कोई शाही कला तर्ज की इमारत दिखाई देती है। दरअसल ये जो मेगा स्ट्रक्चर है, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसे मेगा मंसूबे के एक स्टेशन का स्ट्रक्चर है। ये एक जैन मंदिर स्टेशन है जिसे यहाँ जैन मंदिर के मकाम पर तामीर किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जो आवाम की सफरी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए साबिका हुकूमत ने 2015 में अक्टूबर 2015 में स्टार्ट किया था और उसकी डेडलाइन 27 महीनों पर मुश्तमिल था, और अब आके जो 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी 6 माह के ग्रेस पीरियड को शामिल करने के बाद, उस पर भी मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब क्योंकि चीन के ताउन से इमदाद हासिल की गई थी और 1 खरब से जायद की लागत इस मंसूबे पर आ गई थी, तो यकीनन कॉन्ट्रैक्ट की जो शराइत है, जब उनको वायलेट किया जाएगा तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना इम्पोज हो जाएगा। और अगर कैलकुलेट किया जाए तो अब हमें यौमिया तकरीबन 7 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और कोर्ट की तरफ से जो 31 जुलाई की डेडलाइन, नई डेडलाइन दी गई है कि इस मंसूबे को मुकम्मल होना है, तो 31 जुलाई तक जो जुर्माना है वो तकरीबन 14 अरब से तजावुज़ कर चुका है। वो जुर्माना कहाँ से भरा जाएगा? यकीनन मेरे और आपके आवाम के जो टैक्सेस हैं उनके पैसे से पे होना है। तो यकीनन साल के पहले दिन, साल 2019 का आज फर्स्ट डे है, और पहले ही दिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो जिंदा दिलाने शहर को मिल रही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्र नयाब साहब जो ये बीट करते हैं और इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच दुर्र नयाब साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं बता रहा था कि अभी ये कोई शाही कला नुमा बिल्डिंग महसूस होती है, इतना मेगा स्ट्रक्चर है और एक मेगा मंसूबा है, मेगा प्रोजेक्ट जिसका ढोल बजाती रही है साबिका हुकूमत। अब पता चला है कि ये मुकम्मल क्योंकि नहीं हो रहा विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और जो जुर्माना इम्पोज हो रहा है जिंदा दिलाने शहर पे वो बहुत ज्यादा है, 14 अरब से तजावुज़ कर जाता है। कैसे देखते हैं इसको? रेहान, बिल्कुल ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है साल के पहले दिन में ऐसी खबर देना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ पे आपके गरीब लोग हैं, आपकी आवाम है, और इतनी बड़ी आप उनको सहूलत देने जा रहे थे, उनका पैसा किस तरह से इस्तेमाल होगा? क्योंकि हमने ये पैसा वापस करना है चाइना को। चाइना ने ये हमें ग्रांट इन एड नहीं दिया, हमें ये उन्होंने तकरीबन 6% शरह सूद के साथ जो है वो डॉलर में हमें ये लोन दिया है। हमने इस लोन को वापस करना है, और इस लोन की कंडीशन ये है कि जिस दिन से ये प्रोजेक्ट चलेगा, जब ट्रेन इस पे दौड़ेगी, उस दिन से आपने जो तय करने का शेड्यूल है वो तय होगा। हमने इसको 30 जून 2018 को 27 माह में मुकम्मल करना था, जो कि हम अल्लाह के फजल से नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरजीहात जो है अल्लाह के फजल से तो नहीं, मेरा ख्याल है हम अपनी कोताहियों और अपनी सुस्तियों की वजह से हुकूमत की ऊपर नीचे तरजीहात होती रही, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कहा है कि ताकि आपको बताता चलूं। और अब हमें जो 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिला था 31 दिसंबर तक, आपकी इजाजत से मैं कता कलामी की माजरत मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रिटेंड ये किया था कि जैसे वो इस मंसूबे का फीता काट रहे हैं और टेस्ट रन शुरू हो गया है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अब अपने ट्रैक के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देगी। वहां पे भी हमने प्रोग्राम किया था, हम ट्रेन के अंदर मौजूद थे। जरा उसके ग्लिम्स अगर आपकी इजाजत से अपने व्यूवर्स को दिखा दें, जरा मेमोरी को फ्रेश करते हैं और वो झलक देखते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, वो जरा देखते हैं, उसके बाद वापस आता है। कुछ टेक्निकल लोग यहाँ पर हैं, मीटिंग एंड ग्रीटिंग का सिलसिला जारी है, मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। तो इस वक्त पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के GM मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो इनसे कुछ बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। कैसा लग रहा है आज और किस तरह से ये ऑपरेशनल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अल्लाह ताला हमें यहाँ तक ले आए तो ये बड़ी उनका अल्लाह ताला की करम नवाजी है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स दुनिया में भी बनते रहे हैं, लेकिन हमने ज़रा फास्ट ट्रैक पे बनाया, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। आज ड्राई रन है, ड्राई टेस्ट रन है। इसके काफ़ी टेस्ट रन होते हैं जिनमें ड्राई होते हैं, वेट होते हैं, और फिर कमीशनिंग, प्री कमीशनिंग होते हैं। तो इस तरह ना अभी ये पहला है, तो हम इस माइलस्टोन को क्रॉस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत एक अहम माइलस्टोन। एक जो टेस्ट रन है वो हमने फरवरी में भी देखा, गालिबन 26 फरवरी को एक रन हुआ, अब फिर से एक टेस्ट रन हो रहा है। तो आवाम ये जानना चाहती है कि हमें कब मौका मिलेगा कि हम मेट्रो ट्रेन में सवार हो सकें? देखिए, वो क्या कहते हैं ना इंग्लिश में कि एवरी नट हैज़ टू बी बोल्टेड जी एंड एवरी नेल हैज़ टू बी स्टक। तो अभी तक ना इस प्रोजेक्ट को हम 85%, 86% तक लेके गए हैं।
जब ये चलेगा तो आप देखिएगा ये सारा O&M के लिए हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल, अभी तक O&M के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं हबीब कंस्ट्रक्शन ने तो अपना काम कर लिया है, लेकिन O&M में और E&M में अभी हम कुछ पीछे हैं। तो इस पर मेरा ख्याल है आप बेहतर तरीके से इसको एड्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कुछ टाइमलाइन कि अवामुन नास जो है कब इसके समरात हासिल कर सकेंगे। जी, मेरा अंदाज़ा है और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए ये सिस्टम खोल दिया जाए। बाकी देखिएगा बीच में एक इलेक्शन की हर्डल भी है, काफ़ी सारे फैसले सुस्त हो जाते हैं, हमें फ़ैसलों की ज़रूरत होती है, तेज़ फैसले करने से काम जल्द हो जाते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हाथ हिला रहे हैं, लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है कि नीचे जमे गफीर है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग खड़े हुए हैं और खादिम आला जो है उनकी दाद का जवाब दे रहे हैं कि खादिम आला साहब ने बहुत अच्छा किया है और हाथ हिला के अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और नीचे कोई भी मौजूद नहीं है। तो हमने तो ये देखा था कि जैसे फीता कट गया है जनाब, और अब वो ऑरेंज लाइन ट्रेन तो जैसे अब 10 रोज के बाद चलना शुरू हो जाएगी। रेहान, ये एक ऐसी हड्डी है जो उगली भी नहीं जा सकती और निगली भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब बंद करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर हमने इतना पैसा लगा चुके हैं। और मैं आपको एक बड़े इंकशाफ, जो होशरुबा इंकशाफ होते हैं ना, मैं फिगर्स बताने लगा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो कि मैंने पढ़े हैं, जो कैलकुलेशन किया है। हमने ये मनसूबा 1.626 मिलियन डॉलर का किया था और उस वक्त 2015 में डॉलर 101 रुपए का था। और हमने जब इसको वापस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब ये ट्रेन चलेगी उस वक्त जो डॉलर का रेट होगा हमने उस पर वापस करना है। थोड़ा सा आसान करके व्यूअर्स के लिए बताएं कि तकरीबन 1 खरब 60 करोड़ बनता है। 1 खरब 62 अरब और 60 करोड़ रुपए ये बनता है, ठीक है जी, 101 के हिसाब से। आज हम इस मंसूबे को भी हम चला नहीं पा रहे, तो हम 2 खरब 27 अरब और 60 करोड़ से ज़ायद पे खड़े हो गए। अभी हमने, मेरा ख्याल है कि अगर दोबारा मैं ये फिगर सुनूंगा ना तो उसके बाद मेरे पे प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं रहेगी कि 1 खरब और 60 अरब और कुछ करोड़ का मंसूबा अब 2 खरब से भी तजावुज कर चुका है और अभी ट्रेन चली नहीं है। और ये असूली फिगर है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल पे करना ही करना है। इस पे अभी जो हमने अल्ले तल्ले किए और हमने जो टाइम वेस्ट किया और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की जो कोशिश छोड़ बैठे, मामला तो अदालतों में भी चलते रहे, अभी वो चीज़ें वो तो यही कहती है ना कि कोर्ट के क्योंकि ऑर्डर्स थे और उसके अंदर स्टे था बहुत सारी जगहों के ऊपर, इसलिए उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके पास एक उज़्र है। वो तो खूबसूरत मुनाफकत है ना। आप मुझे ये बताएं कि लाहौर बचाओ तहरीक, रास्ता बदलो तहरीक या बाकी तहरीकें कहाँ चली गई? उनके पीछे महंगे महंगे वकला को स्पॉन्सर कौन कर रहा था? वो फिर एक सियासी बात हो जाएगी। आप समझ रहे कि वो प्लांटेड थी सब? वो देखें, सब कुछ इनके अंडरस्टैंडिंग के साथ था। अब जब इनको ये अंदाज़ा नहीं था, मैं ये सोचता हूँ कि क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमने हुकूमत में आना है, और जब हम आए तो हमें जब ये हड्डी उगलनी पड़ेगी या निगलनी पड़ेगी तो कैसा महसूस होगा? तो अब जब ये हड्डी उगल रहे हैं, निगल रहे हैं, तो अब इनको ये नहीं पता कि ये अब 6 करोड़ और 75 लाख से ज़ायद जो इन्होंने यौमिया जुर्माना देना है, हर रोज देना पड़ेगा, वो इन्होंने देना ही देना। कहाँ से देंगे सर? वो हमारी ज़ाहिर जेबों से देंगे। और मैंने जो कैलकुलेट किया है कि मैंने तो कभी 7 करोड़ इकट्ठा नहीं देखा अभी तक। ये मेरा ख्याल है लाहौर में बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने ये 1 खरब की रकम भी कहीं इकट्ठी कभी देखी हो। तो हमने तो 2 खरब से ज़ायद और 24 अरब से ज़ायद हमने पैसे वापस करने हैं, और इसमें ये 14 अरब रुपए ये वो पैसे हैं जो जस्ट फॉर नथिंग है, मतलब कि हमारा कसूर नहीं। हम कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, अदालतों में चला गया केस, अदालतों में डिले हो गया, स्टे मिला रहा, उसके बाद स्टे हटा तो हमने काम शुरू किया, लेकिन चाइनीज़ माफ़ नहीं करेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चीन तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और आप कह रहे हैं कि चीन माफ नहीं करेगा। हमारी कोशिश है, और कुछ जिम्मेदार दोस्तों से जो बात हुई है, चाहे वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हैं या LD के, उनका ये ख्याल है कि हम जुर्माना जो है ना वो थोड़ा बहुत वेव करा लेंगे, हम कोई पाक चीन दोस्ती का तड़ा वास्ता दे देंगे तो हम छुड़ा लेंगे। भाई वो कारोबार करने आए थे यहाँ पे, और कारोबार के तहत आपको ये लोन दिया गया है, और इस लोन में वाज़िया तौर पर लिखा है कि आप अगर कोई चीज़ फुलफिल नहीं करते, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मसालत करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस में से ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। ये जो कहते हैं ना छुपा के रखा है हमने, हम कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे नहीं, हाँ ये CPEC का बड़ा कीमती हिस्सा है, ये अदालतों में नहीं दिखाया जा सकता, ये मैं तो कहता हूँ दिखाएं, ये लोगों को हकीकत बताएं कि हम कितना फंस चुके हैं। हमें इसको बिफोर टाइम डिलीवर करना चाहिए था। बिफोर टाइम डिलीवर तो क्या बात है, हम तो ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर सके, और अब बिफोर टाइम ऑन टाइम को छोड़ के
ہم ڈیلے کے ساتھ بھی ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی کتنی بھاری قیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. اور یہ جو تاثر جو دوران آپ سب کہہ رہے ہیں کہ چینی دوست ہمیں ویو کر دیں گے, تو بزنس کا یہ اصول ہے کہ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی اینڈ بزنس از بزنس. تو جو بزنس کرنے آئے ہیں انہوں نے تو کاروبار کرنا ہے, اور جناب اپنے پیسے دیکھنا ہے کہ پروفٹ کا ہے, منافع کا ہے. نفع ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو ویو کوئی نہیں کرے گا. یہ تاثر ابھی تک ہے. اور ریحان آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی جب ہماری حکومت گئی ہے چائنا, تو آپ سمجھتے ہیں جتنا زیادہ ان کو ویلکم کیا گیا ان رسپانس آف ان کی جو امیدیں تھیں, تو میری آپ کو یہ جو پریڈکشن ہے یہ تھوڑی درست نظر آئے گی. اس لیے تو ہم دکھا نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے وہاں. بالکل, میں اس لیے آپ کو یہ اس چیز سے لنک کر رہا ہوں کہ جو ہماری اپنی خواہشات تھیں, جو ہماری اپنی توقعات تھیں, وہ ہمیں اس طرح سے فلفل ہوتی نہیں نظر آئیں. اور چائنیز جو ہے وہ بڑا مائنڈ کر کے بیٹھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ان کے منصوبوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا, جو چائنیز کو جتنا آپ نے خوبصورتی کے ساتھ حکومت بدلنے کے بعد ویلکم کیا, اور اس سے پہلے جو اب تنقید کرتے رہے, ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں بہت اچھے طریقے سے. اور اورنج لائن پہ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چائنیز کو اتنے زیادہ خوش نہیں ہے. وہ ایک تو یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بھی حالات میں کر رہے ہیں, سیکیورٹی کے حالات بھی اپنی جگہ ایک طرف ہے, لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اب جب ان کی کام کی باری آئی تو ان کے ساتھ جو ہوا, پھر جو ان کے کانٹریکٹ کے ساتھ ہوا, جتنی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں. اچھا, صوبائی وزیر جو انفارمیشن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آڈٹ کریں گے پھر پروجیکٹ چلائیں گے. پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم پروجیکٹ چلائیں گے, سینئر منسٹر کہتے ہیں ہم پروجیکٹ چلائیں گے. بہت سارے تضاد ہیں. صوبائی وزیر ثقافت کی آپ بات کر رہے ہیں, منسٹر انفارمیشن کی, تو ان کو تو خیر جذبات میں بہت سارے بیانات وہ دے جاتے ہیں, لیکن مجھے آج اندازہ نہیں تھا کہ سینئر منسٹر عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں, سینئر صوبائی وزیر بلدیات ہیں, وہ یہ کہیں گے. انہوں نے آج کہا, انہوں نے کہا کہ یہ سفید ہاتھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بند کرنا پڑے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا منصوبہ بند کر دیں؟ میں ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ جب آپ بند کریں گے تو اس کی وہ آربیٹریشن میں جائیں گے, اور آربیٹریشن یا ہوگی کینیڈا میں یا ہوگی لنڈن میں, جو ان کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. اور جس طرح ہم نے بڑے نامور ادارے نے 8 ارب روپیہ ہارا ہے, تو ہمیں آربیٹریشن میں ہارنے کے توسط سے جو ہمیں نقصان ہوگا, ہمیں اس کا تخمینہ لگا کے رکھ لینا چاہیے. کیونکہ بعد میں جب ہوتا ہے نا, بڑا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ قومی خزانے پہ بوجھ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اور ہم نے اس کو بھی دیکھیں کہ عدالتوں کے چکر لگانے میں کتنے پیسے لگ جائیں گے اور ہم ہار جائیں گے, اور اس کے بعد آربیٹریشن میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا. ملے بھی کیسے ملے, ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے, اپنی خواہش پہ کیا ہے. شباشی صاحب کی حکومت نے خود کانٹریکٹ کیا, آہا چیمہ صاحب اس وقت ڈی جی ایل ڈی اے تھے, انہوں نے ہر جگہ سائن کیے ہیں. پھر سبطین فضل حلیم جو اس وقت میٹرو بس اتھارٹی کے ایم ڈی بھی ہیں, ان کی منشا کے مطابق تھا, بھائی وہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, آپ بھی موجود ہیں. آپ کانٹریکٹ اڑائیں اور وہ جائیں گے آربیٹریشن میں, اور آربیٹریشن پہ وہ آپ کو اربوں روپے کا آپ کو وہ ہرجانہ ٹھوکیں گے, اور ہرجانے کے بعد آپ کو ادا بھی کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کو اس سفید ہاتھی کو چلانا بھی پڑے گا. یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اب ہم نے تو 7 کروڑ روپے میٹرو ٹرین اس وقت جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سخت سردی کے جاڑے کے موسم کے اندر بھی جس وقت ہیوی مشینری سے کام ہو رہا تھا, تو بہت ساری جانیں بھی اس منصوبے کو بنانے کے اندر گئی ہیں, بہت سارے لوگوں کی عمارات گئی ہیں, دکانیں گئی ہیں. عام آدمی کیا تاثر رکھتا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا اس منصوبے کو بند کرنے کے حق میں عام آدمی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا آگے چلتے ہیں, عام لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ دورے نیاز صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. دورے نیاز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ذرا عام لوگوں سے بات کرتے ہیں جناب, وہ کیا رائے رکھتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ناظرین, اورنج لائن میٹرو ٹرین کو راستہ دینے کے لیے راہ میں حائل تمام تر بلڈنگز کو, دکانوں کو گرایا گیا, ریلوکیٹ کیا گیا. اور کیا صورتحال رہی اکھاڑ پیچھاڑ کی, ہمارے سینئر کیمرامین عاطف صاحب اگر دکھا سکے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر اس راستے پر دکانیں تھی, یہاں پر بلڈنگز تھی, عمارات تھی, انہیں بلڈوز کیا گیا تاکہ ایک گزرگاہ بنائی جا سکے. اور میرے عقب کے اندر جین مندر اسٹیشن جو ہے میٹرو کا, وہ مرکزی اسٹیشن ہے, وہ بھی موجود ہے. اور کتنی بڑی بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے, کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہاں سے جو عمارتیں ریلوکیٹ ہوئی ہیں, جو دکانیں بلڈوز کی گئی ہیں, جو بلڈنگز بلڈوز کی گئی ہیں, بہت ساری نقصان بھی اس پہ اٹھانا پڑا ہے لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود اگر یہ پیغام سننے کو ملے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین جیسا میگا منصوبہ بند ہونے جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے زندہ دلانے شہر کے لیے. یہاں پر بہت سارے لوگ, دکان مالکان یہاں پر ہیں, ان سے بھی کچھ بات کرتا ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ کیا کرتے ہیں جی یہاں؟ جی ہم اس کے ملازم ہیں, حبیب کنسٹرکشن کے. حبیب کنسٹرکشن کے ملازم ہیں آپ, تو کیا ڈیوٹی کرتے ہیں یہاں پہ؟ یہ سیکورٹی گارڈ کی. سیکورٹی گارڈ کی. اور کتنے عرصے سے کر رہا ہے یہ؟ اس میں ہو گیا 1-2 سال ہو گئے. 1-2 سال سے. 1-2 سال سے تنخواہ مل رہی ہے؟
جی ابھی پہلے تو مل رہی ہے, ابھی جو عمران خان کی حکومت آئی ہے کوئی پیسہ نہیں ہمیں مل رہا, 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 ماہ سے کوئی پیسہ نہیں ملا, لیکن آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ جی ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکیورٹی کی. جی اور ابھی کنسٹرکشن کی طرف سے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملے؟ نہیں جی کوئی پیسہ. اچھا, یہاں پہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کی طرف سے جو ملازمین ہائر کیے گئے ہیں ان کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں, ان کی اپنی پرابلمز ہیں, ان کی اپنی دقت ہے, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میری ادھر شاپ ہے, ورک شاپ وغیرہ کام کرتے ہیں. ورک شاپ ہے بالکل جین بندر اسٹیشن کے سامنے. تو اورنج لائن میٹرو ٹرین کے بارے میں اب جو حکومت ہے, تبدیلی سرکار ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس منصوبے کو بند بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سفید ہاتھی ہے. تو آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگ رہا ہے, بند کر دینا چاہیے اس کو؟ لہٰذا اب انہوں نے شروع کرایا ہوا ہے, اس کو کمپلیٹ تو کرنا چاہیے ان کو. تو یہ بند کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اب یہ سڑک یہ بنا رہے ہیں, یہ گلی تھی 10 فٹ کی, انہوں نے چھوٹی کر دی تو دوار کر دیں گے, یہ بھی قبضہ کر رہے ہیں ادھر کا. اچھا, تو یہاں پر یہ جو دکانیں آپ کی یہ بھی گرائی گئی اس سے پہلے؟ یہ آئے ہیں, انہوں نے آ کر یہاں پہ شٹل وغیرہ تروائے ہیں. جی آپ کا یہاں پہ نہیں بنتا, یہاں پہ ہم نے دوار کرنی ہے, ہماری جگہ ہے. انہوں نے یہ سارا سسٹم خراب کر دیا. اب یہ انہوں نے کھدائی کر دی, اب ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. آگے کاریگر کو اٹھا دیتے ہیں, یہ سارا کام کر رہے ہیں, سارا ڈسٹرب ہوئے ہیں اسی طرح. جس وقت اورنج لائن میٹرو ٹرین کا منصوبہ جب پلرز رکھے جا رہے تھے, گرڈرز رکھے جا رہے تھے, تو میگا سٹرکچر تھا, ہیوی مشینری استعمال کی گئی تھی. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ گزشتہ سال سردیوں کے اندر بہت ساری جانیں بھی گئی. ہیوی مشینری جہاں استعمال ہو رہی تھی وہاں پر مشینری گرنے سے, ویٹس گرنے سے جو موٹر سائیکل سوار تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے, رکشہ سوار جان کی بازی ہار گئے. اس میں جانیں بھی گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی حکمت عملی ہے حکومت کی, اس منصوبے کو بند کر دینا؟ نہیں, غلط ہے, غلط ہے. تو تبدیلی سرکار کو کیا کہیں گے؟ یہ بننا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. شروع کیا تو مکمل ہونا چاہیے. جب شروع ہوا ہے تو مکمل ہونا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کو بند کرنے کی بات تحریک انصاف حکومت کر رہی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, گزارش یہ ہے کہ یا تو چلیں اسٹارٹ میں جب کہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہوئی تھی, جب تک تو بند کر دیتے کہ چلیں ہم سہ سکتے تھے. لیکن سر ابو $2 بلین کی انویسٹمنٹ اب تک ہو چکی ہے اور تقریباً 90% کمپلیٹ ہے یہ پروجیکٹ, اور یہ لائف لائن بنے گا لاہور کی. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ بند کرنا یہ تو ملک سے دشمنی والی بات ہے. یہ بالکل. آپ کیا کرتا ہے؟ میرا سر میں بھی ایک پولیٹکس میں تھوڑا سا سلسلہ ہے میرا. اچھا, کسی سیاسی جماعت سے وابستگی؟ کس جماعت سے؟ میں نون لیگ سے ہوں. نون لیگ سے ہے, تو اس کا مطلب آپ تو اس منصوبے کو سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں, یہ ایسے آپ اس سے بالا تر ہو کے کہ سیاسی ہمارا وابستگی کیا ہے. بات یہ ہے کہ عوام کی فلاح کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو ایک صرف خواب تھا, جو حقیقت بننے جا رہا ہے, تو اتنے اچھے خواب کو توڑنا نہیں چاہیے. نہیں, وہ اب جو حکومت ہے, جو تبدیلی سرکار ہے, وہ کہتی ہے یہ سفید ہاتھی ہے, اس کے اوپر بہت ساری انویسٹمنٹ, جو اچھے پروجیکٹس تھے, جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھے وہ تو نہیں بنے, صحت کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, بنیادی ضروریات زندگی کو ایک طرف رکھ کے اس جیسے سفید ہاتھی کو پال لیا گیا. اس اسٹیج پہ آ کے جو ہے نا, اگر یہ بات کریں تو وہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب پنجاب ٹرانسپورٹ کارپوریشن یہ جو چلتی تھی, گورنمنٹ اس پہ کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرتی تھی. اگر سبسڈی کے طور پہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا گورنمنٹ کو ٹرانسپورٹ کے اوپر لوگوں پہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے؟ بالکل صحیح ہے جی. یہ عام شہریوں کا موقف ہے, آپ کے سامنے ہے. جو سیکیورٹی گارڈز ہیں, جو عملہ یہاں پر ڈپیوٹ ہے, وہ بھی شکوہ کنہ ہے, جو عام دکاندار ہیں وہ بھی شکوہ کنہ ہے, اور ایک عام شہری کس طرح سے سوچ رہا ہے, وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کتنے ارب روپے انویسٹ ہو چکے ہیں. اور اگر اس سٹیج کے اوپر جب 80-90% منصوبہ مکمل ہو گیا ہے, ایسے میں حکومت کا یہ کہنا کہ اس منصوبے کو بند بھی کیا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے, سنجیدہ بیان نہیں ہے. میٹرو ٹرین کو سفید ہاتھی قرار دے کے بند کرنے لگے آپ؟ نہیں, میں نے بند کرنے کا تو بالکل نہیں کہا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ وہ سفید ہاتھی ہے, اور وہ واقعی ہے. ایک تو 300 ارب روپیہ اس کے اوپر لگ گیا, اور 300 ارب کے باوجود ابھی ہمیں پیسے اور چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صرف لگانا ایشو نہیں ہے, اب اس کو چلانا اس سے بڑا ایشو ہے. 5 سال کے بعد, آج سے 5 سال کے بعد 2000 انشاءاللہ 24 میں یا 23 میں ہم جو پنجاب حکومت ہے اس کو 10 ارب روپیہ مہینے کا اس کی کاسٹ برداشت کرنی پڑے گی, جس کے اندر اس کا آپریشن اور اس کی جو لون کی پیمنٹ واپس ہے اب وہ کرنی ہے. تو آپ سوچیں کہ آج سے 4-5 سال بعد آپ کو 120 روپیہ چاہیے ہر سال صرف اورنج ٹرین کا, جنہوں نے وہ سیر کرنی ہے ان کا بوجھ اٹھانے کے. سیر کرنی ہے یا عوامی سفری سہولت ہے؟ آئی وش کہ یہ ہو. دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جس ملک کے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس کی پرائرٹیز بھی ویسے ہوتی ہیں. ہر گھر جو ایک
ہوتا ہے اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. کسی گھر میں اگر ماں باپ پڑھے ہوں جن کو علاج کی ضرورت ہو یا بچے کو اسکول کی فیس کی ضرورت ہو, وہاں پہ آپ نیا ڈیک نہیں خریدتے, ٹھیک ہے. ہاں کئی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں تو ہر کمرے میں ڈیک پڑا ہوتا ہے. تو یہ ملک کے مطابق ہے, یہ امریکہ نہیں ہے, یہ چائنا نہیں ہے. ابھی ہمارے بیسک مسائل ہیں. ہمارے بیسک مسائل میں ہمارا 70-80% لوگ جو ہیں وہ گندا پانی پی رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, ہسپتال کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ہسپتال میں بیسک ضروریات نہیں ہیں, آپ کے پاس مشینیں نہیں ہیں, آپ کے پاس ایک بیڈ کے اوپر 3 مریض لیٹے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ تو یہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے, مطلب کوئی بادشاہ سلامت تھوڑی ہے کہ جو دل کیا, میرا دل کیا کہ جناب میں جاتے جاتے کہوں کہ نہیں جناب مجھے تو یہ جو ہے اپنا یہ جو جنگلہ ہے اورینٹ ٹرین کا یہ مجھے پسند نہیں, اس کی جگہ پہ سونے کا جنگلہ بنا دو. تو میں بادشاہ سلامت تھوڑی ہوں کہ میں جو میرے خواہش ہو رہی ہے میں وہ بنا دوں. اورینٹ ٹرین جا کے دنیا میں دیکھی تو بھائی اس اورینٹ ٹرین کے پیچھے اس ملک کی جو استطاعت ہے, جو کیپیسٹی ہے, وہ بھی تو دیکھنی تھی نا کہ اورینٹ ٹرین کہاں چل رہی ہے, اس ملک کے فائنینشیل حالات کیا ہیں, معاشی حالات کیا ہیں, اس ملک میں جو غریب آدمی ہے اس کی کیسے ٹیک کیئر ہو رہی ہے, ادھر ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہ کس لیول کا ہے, ادھر جو صحت کا نظام ہے وہ کس لیول کا ہے, وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ کس لیول کا ہے. اس کے بعد اورینٹ ٹرین دیکھنی تھی. وہ سارا کچھ تو دیکھا نہیں, صرف اورینٹ ٹرین دیکھ کے یہاں اورینٹ ٹرین بنوا دیا. تو یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت گئے ہیں پچھلے, ٹھیک ہے, وہ بادشاہ سلامت کو پرابلم یہ تھی کہ وہ رہتے تو پاکستان میں تھے لیکن ان کا دماغ جو تھا وہ ابھی بھی کسی بادشاہت والے جو ملک ہیں ان کی طرح کا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ جس پہ ان کا دل آ جائے, جس بات پہ ان کا دل آ جائے. جب یہ میٹرو بنی, میرے خیال میں میٹرو کی آج تک کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 70 جو ہے ارب روپیہ اس سڑک کے اوپر لگایا. جنگلے سے مجھے میٹرو بس یاد آ رہی تھی جس کو جنگلہ بس کہتے تھے. اور وہی جنگلہ بس خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو گئی. خیبر پختونخوا میں بنی ہے وہ بھی غلط ہے, وہ کراچی میں بنے وہ بھی غلط ہے, وہ لاہور میں بنے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں جو یہ بڑی خبر ہے, میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ پنجاب کے جو سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر بھی میٹرو بس تو غلط بنی ہے اور بالکل اس کے حامی نہیں. اس لیے نہیں ہوں کیونکہ 70 ارب روپیہ لگا کے آپ نے صرف نارمل بس چلائی ہے. کیا اس میں کمال ہے کہ وہ بس جو ہے وہ سڑک پہ نہیں چل سکتی؟ اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اوپر اپنا آپ اس کے لیے 70 ارب روپیہ لگا کے تو آپ ایک پل بناتے ہیں جس کے اوپر وہی بس چل رہی ہے. لوگ اگر 15 منٹ بعد پہنچ جائیں گے بھائی تو یہ 70 ارب روپیہ بچا کے ایسی کون سی گولی کی سپیڈ پہ ہم سارے چلی جا رہے ہیں کہ ہم اگر 9:05 پہ اپنے آفس پہنچے تو پتہ نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے. اللہ کا شکر ہے ہمارے تو دفتر میں کوئی 11 بجے تک نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. تو جب یہ حالات ہو جس ملک کے, وہاں پہ اس طرح کا ضیاع, آپ صرف ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. اس پشاور میں ہی 4 ارب روپے سے کینسر ہاسپٹل بنا ہے شوکت خانہ. اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے, بہترین دنیا کی مشینری ہے اس کے اندر, 4 ارب روپیہ لگا. ہم 300 ارب سے اورینٹ ٹرین بنا رہے ہیں. اب آپ سوچو کہ اگر اسی طرح کا ہاسپٹل پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں بنتا تو بھی 36 ڈسٹرکٹ ہیں, ہم سارے کے سارے ڈسٹرکٹ میں ایک کینسر ہاسپٹل بنا سکتے تھے. سابقہ حکومت DHQs کی بات کرتی ہے, PKLI کی بات کرتی ہے, ہاسپٹل مینجمنٹ کی بات کرتی ہے. تو اب وہ PKLI دیکھ لیں, آپ وہاں جا کے دیکھیں, انہوں نے فلپین سے نرسیں بلا لی. اب آپ دیکھیں پھر وہی بات آتا ہے کہ مطلب یہاں کی نرسیں مر گئی ہیں یا فلپین سے نرسیں منگا لی ہیں PKLI کے لیے. تو بادشاہ سلامت کو جو چیز پسند آتی تھی وہ کہیں کسی نرسیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ فلپینو نرسیں مجھے لاہور میں بھی چاہیے, تو انہوں نے یہاں بھی منگا لی. تو اس لیے دیکھیں پرائرٹیز ہیں, ہمارے ملک کی پرائرٹیز ہیں. اس وقت ہمارے گھروں میں بچوں کو وہ پالنے کے لیے, پرورش کے لیے نانیز بھی, ہاں تو وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں نا, حکومت کی جیب سے تھوڑی دیتے ہیں بھائی. اگر میاں صاحب کو شوق ہے تو بے شک 100 نرسیں رکھ لیں اپنے گھر میں, اپنی جیب سے پیسے دیں. لیکن وہ تو اللہ کا شکر, آپ کو پتہ ہے پورا جتنا ہمارا جو ماشاءاللہ جو محل تھا اس سارے کے اخراجات جو ہیں وہ حکومت دیتی تھی. ادھر جتنے مالی تھے وہ ہمارے اس پہ ہیں, جتنے گارڈز تھے وہ سرکاری تھے, جتنے وہاں پہ نوکر تھے وہ سارے سرکاری تھے. میاں صاحب نے تو کب ان کو عادت ہی نہیں پڑی, کیونکہ ساری عمر حکومت میں نے ان کو عادت ہی نہیں پڑی کہ پلے سے بھی کوئی نوکر رکھنا ہے. آپ کو آج تک انہوں نے شاید کسی مہمان کو اپنے پلے سے کبھی چائے بھی نہیں پلائی. یہ سارا ریکارڈ بھی نکلوا لیا آپ نے؟ جی سارا کچھ ہے, آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا اس کے اندر کہ ان کے جتنے بھی تھے وہ یا CM سیکریٹریٹ کہلاتے تھے یا وہ PM سیکریٹریٹ کہلاتے تھے. اور جب وہ PM کا آفس بناتے ہیں آپ اپنی ذاتی وہ, تو پھر اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کتنے کروڑ کی وہ بنی تھی جو دیوار تھی. اب اپنے گھر کی دیوار ہے, میرے گھر کی دیوار ہے, تو حکومت کیوں پیسے کرے؟
अगर मेरा कोई सरकारी घर है उसकी दीवार बनाएं आप। पीएम हाउस डिक्लेयर किया था ना जी, पीएम हाउस डिक्लेयर करके तो आप जो मर्जी आया करते फिर हैं। अपना घर है और सरकारी खर्चे से आप उसकी दीवार बना रहे हैं, जो कि अवाम के पैसे चूस के जो गरीब आदमी के ऊपर लगना चाहिए, अगर आप वो अपनी जेब के लिए लगा रहे हैं या अपने घर पे या अपने महल को सजाने में लगा रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने स्विमिंग पूल बना लिया अपने घर में, जाती स्विमिंग पूल अपने घर में बनाया सरकार से पैसे लेके। तो भाई अगर आपको साहब की बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं परवेज इलाही साहब हमारे स्पीकर नहीं थे, हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब थे। तो अयाज सादिक, हाँ जी, नेशनल असेंबली के स्पीकर ने अपने घर में जो स्विमिंग पूल बनाया वो सरकार से बनाया, ठीक है। अब वो जब आप इस तरह की हरकतें करें तो फिर उसके बाद अगर आप अवाम की तरफ देखें तो बेचारों का बुरा हाल है, ठीक है, बेसिक ज़रूरियात नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खा KPK में बने, खा पंजाब में बने, जहाँ भी ये इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है, लोगों के साथ ज़्यादती है। ऑरेंज ट्रेन एक बहुत अफसोसनाक मंसूबा है, उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत फाइनेंशियल बोझ आया है। हम बहुत ज़्यादा आइंदा कई साल जो है, शायद अगले 15-20 साल जो है, हमें ये इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मेरे लिए ख्याल में अब अगर मेरे बस में हो तो मैं ज़रूर करूं इसको बंद, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि उसके ऊपर 300 अरब रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी अब हमें बेशुमार अरब हर महीने चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अब हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है, जो ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। वैसे ही। और अभी कुछ देर पहले जब अलीम खान साहब का एक बयान सामने आया था कि हम बंद करने जा रहे हैं, तो उस बयान पर भी अब आपने यू टर्न ले लिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपकी वो रिकॉर्डिंग होगी, मैंने कभी नहीं लिया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप आज यू टर्न के साथ आए हैं मेरे पास। बड़े लीडर्स की सफ में खड़े होने के लिए जरूरी होता है ना सर? खुद साख्ता एक बयान बना के उसके बाद खुद ही यू टर्न ले रहे हैं। अच्छा सर, देखें, अब मामला ये है कि जो ग्रेस पीरियड दिया गया था ऑरेंज ट्रेन की कंप्लीशन के लिए, वो 30 जून था। 30 जून गुजर गई। अब 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक का जो आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया हुआ है और जो डेडलाइन दी गई है, रोज जो है वो खर्चे बढ़ रहे हैं। 7 करोड़ तकरीबन रोज हमें अदा करना पड़ेगा जुर्माने के तौर पे, और 31 जुलाई तक तकरीबन 14 अरब और कुछ करोड़ हैं जो पे करना है। ये तो आवाम के टैक्सेस से हो गए ना सर? आप ठीक फरमा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है, तो जब पैसे हों तो उसके बाद वो ना दिए जाएं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे ही ना हो तो कहाँ से दिए जाएं? मसला ये है कि आपके 630 अरब का ADP था पिछले साल का, इस दफ़ा 230 अरब का है। तो अगर आपका 70% जो बजट है वो उड़ जाए और आपके पास वो पैसे ही ना हो तो आपने पैसे देने कहाँ से मेरे भाई? खुदा ना खास्ता अगर हमने पैसे ना दिए तो हमारे साथ क्या होगा? 300 अरब का एक प्रोजेक्ट है और 230 का हमारा टोटल साल का ADP है पूरे पंजाब का। और खुदा ना खास्ता अगर हमने पैसे ना दिए, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, आदाद शुमार यही दिखाते हैं कि पैसे हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, तो होगा क्या? हम देंगे, हम हेल्थ से काटेंगे, एजुकेशन से काटेंगे, जो लोगों की फैसिलिटीज हैं उससे काटेंगे, और ऑरेंज ट्रेन को पैसे चलाएंगे। आपने सर पंजाब हुकूमत के साथ जो चीन का कोई चलेगा, जब कोई चढ़ेगा तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे ही कोई उसके ऊपर राइड के लिए जाएगा तो आप सीढ़ी पे खड़े होंगे और हर एक को 1000 रुपया पकड़ाते जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई जाके तुम राइड ले लो इसके ऊपर। सब्सिडाइज नहीं होगा? सब्सिडाइज होगा तो पल्ले से हमारे से 1000 रुपये पकड़ा रहे, पल्ले से हम दे रहे हैं लोगों को राइड करने। आपको रोकना पड़ रहा है माजरत के साथ, एक ब्रेक लेनी है मुझे, एक क्विक ब्रेक लेंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। नहीं है सर, आइन के आर्टिकल 19 के तहत जो है, ये मुझे भी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत और राइट टू इन्फॉर्मेशन कि मुझे बताया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे, उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे आप सऊदी अरब से, बिल्कुल ठीक है, जैसे सऊदी अरब से हमें इमदाद मिलती है तो हमारा राइट होता है कि हम जाने कि किन कंडीशंस में मिली। हम सबका राइट है, अगर वो उसके अंदर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं अगर वो उनको शामिल करके उनकी आड़ ना लें तो हमारा बिल्कुल राइट है, हमें करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक अपने स्टेट सीक्रेट बना लेते हैं, जब किसी दोस्त मुल्क के साथ आप उसको कहते हैं कि जनाब ये उनकी तरफ से जो है ये शर्त है कि आपने इसको सामने नहीं लाना, तो फिर हम मजबूर हैं। और सर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है कि ये मुकदमा भी हमारी मकामी अदालतों में नहीं चलेगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट्स के अंदर चलेगा सर? जी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम किसी भी मुकदमे में कहीं जा रहे हैं। तो जैसे अगर हमारे पास अगर नहीं होता बात नहीं है, देखिए एग्रीमेंट तो हमने अपने शौक से किया हुआ है ना, उन्होंने हमें कोई मार के तो नहीं हमसे करवाया, हमें शौक था कि इसलिए कर लिया था ना कि चीन हमारा दोस्त है और दोस्तों से हम तो माफ करा लेंगे। आपको लगता है कि दोस्त माफ कर देगा अब हमें ये जुर्माना? पता नहीं हमने इसलिए किया या हमारा मकसद कोई और था। उसमें से जितने भी पैसे बचे, जितने भी किकबैक्स आई, आपका बयान मैंने देखा है कि 200 अरब में से 100 अरब शहबाज शरीफ साहब के बैंक में गया। 300 में से कम 100 अरब जो है, वैसे तो इनकी आम कमीशन का रेट 40% था,
جو حمزہ صاحب بھی لیتے تھے اور میاں صاحب تک بھی جاتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ان کو رعایت دے دی اور 33.5% کے اوپر ہی مان گئے ہوں، لیکن کم از کم 100 ارب جو ہے وہ میاں صاحب کی اور میاں صاحب کے میرے لیے بریک نیوز ہے کہ 40%. Are you sure about it? جی بالکل 40% کا کک بیک جاتا تھا اور اس میں 33% گیا ہے سر. جی کم از کم 100 ارب جو ہے وہ یہ 300 ارب میں سے میاں صاحب کے پاس. اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کے پاس ہوں گے یقیناً، اس پہ آپ بات کر رہے ہیں. جی یہ جو کمپنیاں بنتی ہیں ان کے پیچھے بہت ساری کمپنیز اور ہوتی ہیں، وہ شیل کمپنیز بناتے جاتے ہیں. ایک کمپنی سامنے دکھاتے ہیں، اس کے پیچھے جو کمپنی ہوتی ہے ایک اور اس کمپنی کو خرید کے رکھی ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور کمپنی ہوتی ہے جس نے اس کمپنی کو خریدا ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سی بھی کمپنی جا کے جس کے اندر میاں صاحب کے برخوردار کے نام آئیں گے. لیکن یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارا حکمران جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے کہ اس نے پنجاب میں ادھر اور سندھ میں زرداری صاحبان نے جو ہے وہ ہمارے جو لوگوں کی آج یہ حالت ہے، اور ہمارا ملک جو پچھلے 40 سال سے جو ہم ریورس گیئر پہ ہیں وہ اسی لیے ہیں بیکاز یہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بھی جو ہے، ایک تو نلکا بھی نہیں لگاتے بغیر کمیشن کھائے. سر میں ان اعداد و شمار کی تصدیق آپ سے اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ہمارا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی. بات یہ ہے جی کہ آپ کوئی ایک کمپنی کھول لیں، کسی ایک کمپنی کا حساب نکال لیں، کوئی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے جس کے اندر کمیشنز نہیں گئی ہوئی. آپ جس کو کہیں گے یہ ان سے کہیں کہ وہ ایک اپنی کمپنی کو نکال کے لے آئیں، جس کو کہیں کہ وہ یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. جس کا آڈٹ کروائیں گے، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر کمپنی میں سے کیس نکل کے باہر جا رہے ہیں، وہ اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ جب آپ نے یہ کمپنیاں بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس کے اندر سے پیسے کمانے ہیں، اور جب آپ پیسے کمانے ہوں تو پھر وہ آپ بیوروکریٹس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کو بھی آپ نے شامل کیا. اور پھر آج جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہانیاں جو ہیں، جب وہ ان کو کوئی بلاتے ہیں بلانے والے تو وہ وہاں جا کے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا حال تھا. جب کمپنیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو پنجاب کی بدنام زمانہ 56 کمپنیوں کا ذکر آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالنے کے بعد ان کمپنیوں کو اسٹریٹ اوے کلوز کیوں نہیں کر دیا اگر اتنا واویلا ہے کمپنیز کا؟ بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے صاف پانی پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر جو کمپنی ہے اس کو بند کرنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ چاہیے جو آپ نے واجبات دینے ہیں، اور اگر آپ واجبات دیے بغیر بند کرتے ہیں تو پھر اس کی لیگل امپلیکیشنز الگ ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پھنسے ہوتے ہیں ان چیزوں میں. جس طرح میں نے آپ کو بھی یہ اورینج ٹرین کا بتایا، اب ہم بے بس ہیں، مطلب ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ہم کیا کریں اس جگہ پہ آگے جب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو چلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، فائنینشیل برڈن میں ہیں، ہر سائڈ سے جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں وہ ہمیں چوس رہی ہیں. تو ہم کیا کریں اس وقت؟ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم سفید ہاتھی کو پالنے والی بات ہے. لیکن سر اورنج لائن میٹرو ٹرین کا جو آپ نے دیکھا ہوگا سائٹس پہ اسٹرکچر دیکھا ہے، میگا اسٹرکچر ہے، چین سے وہ بوگیاں بھی آ گئی، ہم نے پروگرامز بھی دکھائے اس کے اوپر کہ اتنے منٹ میں پہنچ جائیں گے. خاتم پنجاب کا وہ کلپ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، نیچے عوام کا جمع غفیر تھا اور وہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہے تھے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ جی بالکل، میں نے وہ جمع غفیر دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا تھا. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اورینج ٹرین ہے، اگر وہ چاہتے تو اس کے اوپر بلٹ ٹرین بھی چلا سکتے تھے. یہ تو 300 ارب کی بنی ہے، شاید وہ 3000 ارب کی بن جاتی. تو اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ شاید 3 منٹ کے اندر سارا لاہور کور کر لیتے. شاید شکر ہے انہوں نے مہربانی کی ہم پہ اور ہمارے بچوں پہ کہ انہوں نے 3000 ارب نہیں لگا دیا، ابھی صرف 300 ارب ہی لگایا، کیونکہ دینا تو انہوں نے نہیں ہے. دینا تو یہ بیچاری غریب عوام ہے جس کا ہم نے خون پسینہ جو ہے وہ اب چوسنا ہے اور ہم نے وہ اورینج ٹرین چلوانی ہے. تو وہ 300 ارب پہ میرے خیال میں انہوں نے اکتفا کر لیا، ہم اسی پہ ان کی شکر گزار ہیں. میرا سر ایک سجیشن ہے، کیونکہ ہوا میں وہ جو بہت ایک طویل ٹریک ہم نے اورنج لائن ٹرین کا اٹھا دیا، وہاں پہ اگر ہم سولر پینل لگا دیں تو انرجی کرائسس سے بھی بچا جا سکتا ہے. یہ سجیشن ہے میری آگے. اچھا اسے آگے چلتے ہیں، آپ اس سے آسان بھی بتاتے ہیں. اگر ہم میاں صاحب کو اوپر لٹکا دیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوا جا سکتا ہے. وہ بھی آرام سے لٹکے رہیں گے، سوکھتے رہیں گے، اور ہم بھی نیچے سے سارے گزر جائیں گے. سوچ رہے ہیں آپ اس بارے میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ لائٹر نوٹ ہے نا، کیونکہ وہ پہلے بھی میئر لاہور ناراض ہو گئے. ہمارے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ ان کو ہم میوزیم میں رکھیں گے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں. میئر لاہور جو ہیں وہ تو بڑے بیچارے شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں. کرنل صاحب جو ہیں بیچارے وہ پہلے بھی مسکین تھے تو اب بھی مسکین ہیں. ان کو حکومت کے ختم ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑا. وہ مساکین میں پہلے بھی شمار ہوتے تھے اور پہلے بھی ان کو کوئی مطلب ہے 90 شارع قائد اعظم نہیں آنے دیتا تھا، ان کو کوئی 7 کلب نہیں آنے دیتا تھا، ان کو کسی میٹنگ میں نہیں بٹھایا جاتا تھا، اب بھی نہیں بٹھایا جاتا. تو میرے خیال میں ان کا بیچاروں کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہے، وہ وہیں کے وہیں ہے جہاں پہلے. میں اختتام پہ آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ صوبائی وزیر بلدیات بھی ہیں اور بلدیات کا معاملہ، بلدیاتی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی، تو کب تک سر وہ اصلاحات
مکمل ہو جائے گا؟ بل کب آ جائے گا؟ ہم نے بل جو ہے وہ ہماری طرف سے تیار ہو گیا، ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی دے دیا اور وہ اس کو ویٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو لیگل امپلیکیشنز ہیں اس کو چیک کرنا اور اس کے متعلق جو اپنی جو سفارشات ہیں وہ ہمارا لا ڈپارٹمنٹ اس کو بنا کے. کرنل بشر نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ کو پتا ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ، ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں، ہم نے تو سامنے بتا دیا. اور کرنل صاحب کو اگر وہ خود ان کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں جو انہی کے اس سسٹم میں جو ہے الیکٹ ہوئے تھے، اگر آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ بااختیار تھے تو اس کا جواب وہ خود ہی دے دیں گے. تو میرے خیال میں یہی جواب ہم سپریم کورٹ دیں گے، یہی ہائی کورٹ دیں گے کہ ان کا جو بلدیاتی نظام تھا اس میں اختیارات ان کے پاس ہی نہیں ہیں، تو یہ کس بات کا اختیار مانگتے ہیں؟ تو میں آپ کا بیان اگلے دن دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ میئر لاہور کے پاس جو ایک فارچونر گاڑی ہے اور ایک ڈرائیور ہے شاید. ہاں، اور وہ میں واپس نہیں لے رہا، انہی کے پاس رکھی ہوئی ہے. شور سر؟ ہاں، وہ میئر نہیں بھی رہیں گے تو نہیں، میئر نہیں رہیں گے تو نہیں رہیں گے تو پھر تو واپس کرنا پڑے گا. لیکن جتنی دیر وہ میئر ہیں وہ گاڑی بھی ان کی ہے اور وہ ڈرائیور بھی ان کا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ پہلے کچھ تھا نہ آئندہ کچھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. اورنج لائن میٹرو ٹرین کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو بند نہیں کرنے جا رہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین اب حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، جسے باہر صورت مکمل کرنا ہی ہے. اب وہ بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ سے کاٹیں یا اسکول کے بجٹ سے کاٹیں، وہ ایجوکیشن سے نکالیں، جہاں سے بھی ہے، لیکن اس کو مکمل کرنا اب بامر مجبوری ہے. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی جی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی ایشو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اب تو رکھیے گا خیال. اللہ نے کے بعد.